پانی کی لڑائی اور سندیلی کی طوائفیں۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے جب ہم میز کے گرد جمع ہو رہے تھے تو ہم دریاؤں، پانی اور بادلوں کی بات کر رہے تھے، اور ہمارے وجود کا سارا اندرونی حصہ جو تھا وہ پانیوں میں بھیگا ہوا تھا۔ ہم اپنے اپنے طور پر دریاؤں کے معنی ذہنی طور پہ تلاش کر رہے تھے، کیونکہ زیادہ باہر نکلنا تو ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ جغرافی کی کتابوں یا رسالوں یا جریدوں کے ذریعے ہم باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کر بھی لیتے ہیں۔ تو جب دریاؤں کی باتیں ہم کر رہے تھے تو سوچا دریا بھی عجیب و غریب چیز ہیں۔ انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ نہ ان کا کوئی نروس سسٹم ہے نہ دماغ ہے، پھر کیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کس طرف ہے، اور ایک دن جا کر اس سے ملنا کیسے ہے بغیر کسی نقشے کے۔ دریا بغیر کسی سے پوچھے سمندر کی طرف روا دوا ہے، اور کہیں اگر اس کے دو حصے ہوتے ہیں تو دونوں چکر کاٹ کر پھر مل جاتے ہیں اور پھر سمندر کی طرف محو سفر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بدقسمتی سے کوئی دریا کی شاخ کسی ایسے مقام پہ رکتی ہے جہاں بہت ہی سنگلاخ چٹان، تو اس شاخ سے ٹکراتی ہے، سر پھوڑتی ہے، مجھے مت روکو، مجھے جانے دو۔ پھر سنگلاخ چٹان اسے کہتی ہے کہ میں تو 125 کروڑ سال سے یہاں کھڑی ہوں، میں کیسے ہٹوں گی؟ وہ بھی دریا کی طرح ضدی ہے، وہ کہتی ہے بھائی تو مجھے نہیں گزرنے دے گی تو میں یہیں کھڑی ہوں۔ تو جو دریا کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ، جو چٹان کے ساتھ ٹکرا کے وہاں حالت خراب، کونا، لوگوں کی رہائش، بھینسیں آ جاتی ہیں، گوبر جمع ہوتا ہے، تو وہ جو حصہ سفر پہ روا دوا تھا، ایسی چٹان آنے پر رستہ چھوڑ کے پھر دوسری طرف سے گزرتا ہے اور دریا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسانی زندگی ہے، جہاں انسان ضد میں آ کے رکتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو پھر اس کے آگے بڑھنے کی اور منزل تک پہنچنے کے جو بھی مقامات ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں۔ آج سے بہت عرصے پہلے، میرے خیال میں کوئی 100-150 سال پہلے کی بات ہے، لکھنؤ شہر کے ایک قریب جگہ ہے سندیلا۔ وہاں کے لڈو اور شاعر بڑے مشہور ہیں۔ وہ شاعر بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں، لکھنؤ میں بھی بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن سندیلے کے شاعر اصلاح دیتے ہیں، ان کی اجرت وصول کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سندیلے میں بہت زبردست خشک سالی ہو گئی، اور وہاں کے نواب اور چھوٹی چھوٹی جو راجدھانیاں تھیں تمام کے تمام سوکھے کا شکار ہو گئی۔ اس قدر صورتحال خراب ہوئی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پھٹنے لگا۔ جگہ جگہ پر پھٹی ہوئی زمین کے آثار نظر آنے لگے، ڈھور ڈنگر مرنے لگے، اور ان کے بغیر مرے ہوئے بڑے بڑے پنجرے اور سینگ جگہ جگہ نظر آنے لگے۔ پرندوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، ایک دفعہ گئے تو پھر پلٹ کر لوٹے نہیں۔ لوگوں نے آ کر سردار کے پاس شکایت کی تو وہ کھڑکھڑاتا لڑکھڑاتا نواب کے پاس گیا کہ حضور لوگ تو گاؤں چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، تو نماز استسقا پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس طرح تو گاؤں ہی خالی ہو جائے گا۔ تو جناب نماز استسقا ادا کی گئی۔ اب مایوسی کا علم، کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو وہاں جو ہندو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا ناقوس بجاتے ہیں اور بھجن گا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، شاید وہ بارش بھیجے۔ انہوں نے زور لگا لیا۔ جب ڈھور ڈنگر کے بعد انسان بھی مرنے لگے تو اس علاقے کی ساری طوائفیں جو بہت مشہور تھی سارے اتر پردیش میں، اپنا چھوٹا سا گروہ لے کر نواز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ جتنا عوام پہ کڑا اور برا وقت آیا ہے، اس برے وقت سے ہم سب کے دماغ ختم ہو گئے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو شاید ہم اس علاقے کی اور آپ کی کچھ مدد کر سکیں گے۔ نواب صاحب نے کہا اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ طوائفوں نے کہا ہمیں ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر کھلے میدان میں بیٹھیں گے اور ہم کچھ گریہ ازاری کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آنے پائے۔ ان کی شرط منظور کر لی گئی۔ وہ اپنے قیمتی گھروں کے سونے چاندی کے زیورات جو کچھ بھی تھا وہ اپنے بالا خانوں پہ چھوڑ کر سیڑھیوں سے اتری۔ سفید رنگ کی انہوں نے دھوتیاں باندھ رکھی تھی جیسے کتے والی خواتین پہنتی ہیں، جیسے مدر ٹریسا وغیرہ پہنتی ہیں۔ ایک چرواہے نے یہ حال بتایا تھا، آنکھیں دکھا، کیونکہ کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب مخصوص جگہ پر آئیں تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہمارے افعال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے اور ہم کس نوعیت کی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے، ہم تیری شکر گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو ساری مصیبت انسانیت پہ پڑ گئی ہے یہ سب ہماری وجہ سے۔ اس علاقے میں جو خشک سالی آ گئی ہے وہ ہماری وجہ سے ہی آئی ہے۔ اس سب کی جو کارن ہے، جو ریزن ہے، وہ سب ہم ہیں۔ تو ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دل سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دے اور ان لوگوں کو اور جانوروں کو پانی عطا کر، تاکہ اس بستی پر رحم ہو اور ہجرت کرنے والے جانور، پرندے اور انسانوں کو واپس آنے کا موقع ملے، یا پھر خوشی کے نغمے گائے جائیں۔ چرواہا کہتا ہے کہ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اتنا گھر کے سیاہ گھٹائے اور چشم زن میں بارش میں تبدیل ہو گئی، اور ایسی زبردست موسلا دھار بارش ہوئی کہ سب جل تھل ہو گیا، اور وہ عورتیں اس بارش میں بھیگی۔ ان کے بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھیں جنہیں لے کر وہ ایک طرف کو نکل گئیں۔ پھر نہ کسی نے ان کا پوچھا اور نہ ہی وہ پتہ چلا کہاں سے آئی تھی اور کدھر چلی گئیں۔
لیکن ساری بستی ہری بھری ہو گئی۔ ان طوائفوں کے گھروں کے دروازے کھلے تھے، لوگوں نے 1-2 ماہ تو جبر کیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو قیمتی سامان چوری ہونا شروع ہو گیا، اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بڑی دیر تک ایسی قیمتی چیزیں برآمد ہوتی رہیں، اور کئی اناڑی چور اور پکے چور کئی سال تک وہاں سے چیزیں چراتے رہے۔ لیکن ان کی یہ سیکریفائس جو ہے، ان کی یہ قربانی لوگوں کے ساتھ محبت، تال میل اور گہری وابستگی کو جب میں آج کے تناظر میں دیکھتا ہوں اور آج میں اپنا اخبار پڑھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ان طوائفوں سے بہت آگے نکل کر پانی پر جھگڑا کرتے ہیں کہ اس صوبے نے میرے اتنے قطرے پانی کے چھین لیے، دوسرا کہتا ہے میں نے تجھے اتنے قطرے زیادہ دے دیے۔ ان بیویوں جیسی، بلکہ بازاری بیویوں جیسی کام کی بات بھی نہیں، اور ایسی کوئی بات کسی کے دل میں آتی بھی نہیں، اور کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جو پانی اللہ کی عطا ہے اور ہم کو جس قدر بھی مل رہا ہے اس کو بانٹ کے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ جب میں ایسی خبریں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں اور دل میں ان طوائفوں سے منسوب اس کہانی کا پس منظر آتا ہے۔ تو میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم جو بہت اچھے بھلے پاکیزہ لوگ ہیں، ان طوائفوں کی قربانی کے جذبے کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ تو مجھے ہر طرف چہروں پر صرف نفی کے آثار ملتے ہیں کہ نہیں جی، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کیسے اس سورس کو ڈھونڈ سکیں گے اور پانی کے اس منبع تک پہنچ سکیں گے جو ہماری روحوں کی آبیاری کرے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا، اس کی طرف ہم جا نہیں سکتے۔ بہت ممکن ہے کہ میرے پیارے مہمان جتنے بھی یہاں سب بیٹھے ہیں، ہم اس طرف تھوڑی سی گائیڈ لائن دے سکیں کہ شاید ہم اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں وہ پاکیزہ بیبیاں پہنچ گئیں۔ اب اس پروگرام میں سوال و جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے، تو اشفاق احمد صاحب سوال کرتے ہیں، شہزاد صاحب، وہ بیویاں ایک ہی فیصلے پہ پہنچی، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ شہزاد صاحب: جناب، آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے یہ آپ کے لیے بھی بڑا مشکل سوال ہے اور ہم سب کے لیے۔ اصل میں جو کہانی آپ نے بیان کی اس کے جو معنی میرے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ: ہم سب اپنے اپنے گناہوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کریں، اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نہ صرف اپنی اصلاح کریں بلکہ کسی بڑی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور پھر گلہ نہ کریں کہ کس کو کتنا پانی ملا اور کس کو نہیں۔ اس سے ہی ایسی بارش ہو سکتی ہے جو ہم سب کو سیراب کرے۔ تو اشفاق صاحب نے جواب دیا، ہماری اس محفل میں ڈاکٹر توفیق صاحب بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی بڑے مریض آتے ہیں اور بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھا جائے کہ ہم میں کس طرح وہ جذبہ پیدا ہوگا جو آپ میں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو لگن اور محنت اور محبت سے کام کرتے دیکھا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم رکتے اور گھٹتے ہیں، ہمیں بھی پھیلنا چاہیے۔ ڈاکٹر توفیق: میرا خیال ہے اشفاق صاحب کہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے جو توقعات ہم رکھ رہے ہیں ان توقعات کا دائرہ بھی جانچیں، ایک دوسرے کو بانٹنے کی ہمت رکھیں، نہ صرف لینے پر ہی مصر رہیں۔ جب یہ جذبے ہم میں آ جائیں گے تو ہم بیٹھ کر پانی کے قطروں کو خوش اسلوبی سے بانٹ سکیں گے۔ اشفاق صاحب نے پروین صاحبہ سے پوچھا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پروین صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں میرا جو اپنا زاویہ نظر ہے وہ یہ کہ جیسے توفیق صاحب نے فرمایا، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو ہم قطرے بانٹیں گے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں اور آپ اس میں قصور رہے ہیں یا ہم لوگ اپنی سطحی غلطی پر ہیں۔ ہمیں ان عناصر کے مضموم مفادات کو پن پوائنٹ کرنا ہے جو اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد اور فوائد کے لیے اس طرح بانٹ دیں یا ہم کو بندر بانٹ سکھا دیں۔ اگر ہم میں جذبہ حب الوطنی پیدا ہو جائے گا تو ہم سمجھے کہ اتفاق اور محبت سے ہی مسئلے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بیویاں جن کی مثال دی گئی ہے وہ متحد ہو کے جنگل میں گئی تھیں، ان کے دل میں درد تھا، انہوں نے اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ دیا، تب وہ مسئلہ حل ہوا۔ تو ہمارے اوپر جو بھی مسائل ہیں وہ پانی کے ہوں یا اناج کے ہوں، اس میں یکجہتی نہیں ہے۔ اشفاق صاحب: چونکہ پانی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ گلیشیئر پگھلا کر اپنے آئندہ مصارف کے لیے پانی حاصل کریں، تو مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہم ناران جا رہے تھے اور ہمیں یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ گلیشیئر کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو 1-2 دن یہاں بالا کوٹ میں قیام کرنا پڑے گا۔ تو بالا کوٹ میں تب کوئی ایسا ہوٹل نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ ممتاز مفتی صاحب بھی تھے۔ وہ کہنے لگے، یار ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسافر مسجد میں وقت گزارتے ہیں، چلو کسی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہم 5 آدمی تھے، مولانا صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا ہمیں مسجد میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، ادھر برآمدہ ہے، صف ہے، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے باقاعدہ سے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہم نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں، ہمارے پاس سلیپنگ بیگز ہیں، بڑی مزے کی چیز ہے، اندر گھس جائے آدمی سکون سے سو جائے۔ ہم 1-2 دن وہیں ایسے ہی سوتے رہے، ہمیں آگے جانے کی کلیئرنس نہیں تھی۔ وہ مولانا صاحب بھی عجیب و غریب آدمی تھے، ان کے گھر کے 2 حجرے تھے۔ ہم سے کہنے لگے، ممتاز مفتی ان کے بڑے اچھے دوست ہو گئے تھے، کہ میرے ساتھ آئیے چائے پیجیے۔
تو ہم اپنے گھر لے گئے. جس کمرے میں ہمیں بٹھایا اس میں ایک صندوقچی تھی جس پہ بیٹھ کر وہ لکھتے تھے. باقی صف بچھی ہوئی تھی. ممتاز صاحب نے پوچھا کہ مولوی صاحب کا سامان کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ ہم کو بتاؤ آپ کا سامان کدھر ہے. ممتاز صاحب نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں. مولانا صاحب نے کہا تو جناب میں بھی مسافر ہوں. کیا بہترین جواب تھا. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. مولانا صاحب کا ایک خادم تھا, وہ اذان دیتا تھا. اس نے واسکوٹ پہنی تھی کہ وہ کبھی آ کے ایک اور کبھی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا. میں سمجھا اسے کسی خارج طرح کا مسئلہ لاحق ہوگا جیسے ہو جاتا ہے. وہ بار بار جیب دیکھتا, مجھے سے بڑا تجسس پیدا ہوا. میں نے کہا مولانا صاحب آپ کا خادم کیا بیمار ہے؟ کہنے لگے اللہ کے فضل سے صحت مند, بہت نیک اور اچھا آدمی ہے. میں نے کہا جی ہر وقت جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ ٹٹولتا رہتا ہے. کہنے لگے جی اللہ والا آدمی ہے اور خدا کے جو اصل بندے ہیں وہ ہر وقت جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اللہ کو ناپسند ہو. تو ہم نے کہا ہم تو بڑے بد نصیب ہیں اور شہر سے آئیں جہاں ناپسندیدہ چیزوں ہم جیبوں میں نہیں دل کے اندر تک بھرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اس طرح کے آدمی یا کردار جب پیدا ہونے لگیں تو ظاہر ہے کچھ مشکلات دور ہوں گی, اور یہ کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور جاننے کے لیے شاید وقت درکار ہو, یا ہمیں ارد گرد کے لوگ ایسے نظر نہ آتے ہوں جیسے نظر آنے چاہیے, یا وہ لیول ہم نے صرف کریٹ ہی نہ کیا ہو جو بڑے بڑے ملکوں نے کیا ہے, یا ہمارے سامنے کچھ اور دیکھتے جیسے چائنا نے کریٹ کر لیا بہت ہی مہذب طریقے سے. ہمارے 14 کروڑ عوام ایک طرف ہیں جو مراعات یافتہ ہیں, ہم نے انہیں خود سے الگ کیا ہوا ہے. ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی ہے جو کبھی پانی سے تو بھر جاتی ہے کبھی سوکھ جاتی ہے. اب اس مکالمے میں ہم عطا الحق قاسمی سے بھی پوچھتے ہیں وہ کون سا راستہ پکڑیں گے جس سے ہم لوگوں کو آسانی عطا فرمائے, یہ معاشرتی مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ پیدا نہ ہو. تو عطا الحق قاسمی صاحب نے فرمایا اشفاق صاحب آپ نے جو حقائق بیان کیے ہیں, جو حکایت بیان کی ہے وہ اس قدر دلچسپ ہے اور اس میں اتنے معنی پوشیدہ ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. میں آپ کی ہی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم 14 کروڑ عوام سب بہت اچھے ہیں, ہم میں سے کچھ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو برا بھی سمجھیں اور انہی بازاری عورتوں کی طرح جا کے گریہ زاری کریں خدا کے سامنے, تبھی ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اشفاق احمد صاحب نے پھر کہا عاصم قادری صاحب آپ کچھ فرمائیے. عاصم قادری صاحب لوگ اثار و قربانی کی شیئرنگ اور مل بانٹنے کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ ہر گھنٹہ ایک منٹ پر ایک ایسی بے یقینی اور غربت کی طرف چلے جا رہے ہیں جہاں پہ سوچ کی میچیورٹی ہم سے بہت دور ہے. ہمیں چھین کے کھا لینے کی حس بیدار ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ اس مسئلے کو جو مسئلہ ہر دن ہمیں غربت اور بے یقینی کی جانب گھسیٹ رہا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اشفاق صاحب نے پوچھا ہمارے درمیان نیلم احمد شریف تشریف رکھتی ہیں, وہ اس عہد کی بہت معتبر نوجوان افسانہ نگار اور قلم نگار ہیں. اس سلسلے میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کی بابت ان سے پوچھتے ہیں. نیلم احمد صاحب اشفاق صاحب کی بیان کردہ حکایت سے 2 باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک ہی کہ جن خواتین کا انہوں نے ذکر کیا انہیں معاشرتی طور پر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا, لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک مقصد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خدا سے دعا مانگی. وہ ایک عظیم تر مقصد تھا. دوسری بات جو پانی کی ہے, یہ مسئلہ روز اخباروں میں آتا ہے اور اس سے ہم کافی افسردہ بھی ہوتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹالرنس کی کمی کی وجہ سے جو ہمارا برداشت کا مادہ شاید کم ہو گیا یا گم ہو گیا ہے, ایک دوسرے کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی کافی کم ہو گیا ہے. تو اس لیے اگر ہم میں سے کسی کو کچھ قطرے زیادہ مل جاتے ہیں تو وہ لوگ واویلا مچا لیتے ہیں جن کو کم ملے ہوتے ہیں. تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اگر ایک صوبے کو پانی ملے گا اور دوسرے کو نہیں تو یہ ٹھیک بات بھی نہیں ہے. دیکھیے سارے ملک کو پانی ملے اور فصلیں پیدا ہوں تو سبھی خوشحال ہوں گے. عطا اللہ صاحب بیچ میں بات کرتے ہیں. اشفاق صاحب اس حوالے سے ایک ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ اخبار کے کرداروں کے حوالے سے ہے. اخبارات اس ایشو کو جس طرح اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بالکل قوی مفاد میں نہیں ہے. سیکرٹریز کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں یہ بات وہیں تک رہنی چاہیے, جبکہ اس کے برعکس یوں لگتا ہے جیسے 2 صوبے آپس میں جنگ کی طرح لڑ رہے ہیں. یہ صورتحال قطعاً قومی مفاد میں نہیں ہے. اس سلسلے میں اخبارات کو اپنا کردار بہت احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور گھوم پھر کے بات اسی مرکز پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ہمیں تعلیم کا فقدان ہے, جب تک تعلیم یافتہ لوگوں کی تربیت درست انداز, خطوط اور سطح پہ نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم ایسی الجھنوں کا شکار ہوتے رہیں گے اور اس میں مبتلا ہوتے رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو صاحب اقتدار و اقتدار ہیں ان کے ہاتھ اور قبضے میں لوگوں کی زندگیوں کی قدرت ہے. ان کو دوبارہ اپنے آپ کو بھی درست کرنا چاہیے اور اس تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس حوالے سے تربیت کی واقعی ضرورت ہے. تربیت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کریں تو میں اکثر ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے 14 کروڑ باقی بھائیوں کو ان کی عزت نفس نہیں لوٹائیں گے, آپ پوری طرح سے بٹے رہیں گے اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا.
ان کو ان کی عزتیں لوٹا دیجیے اور ان کو سلام کیجیے، آپ کے گھر دانوں سے بھر جائیں گے اور آپ کی چاٹیاں مکھن سے لبریز ہو جائیں گی۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔